عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں. آپ ذرا کچھ بتا دیں. امیر المومنین نے فرمایا سب سے پہلا حق اولاد کا باپ کی ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے. ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک پیدا ہوگی، اور اگر خدا نہ خاصہ ماں نیک نہیں ہے تو پھر اولاد نیک نہیں پیدا ہوگی. سب سے پہلا حق یہ فرمایا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے، اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے. بیٹے نے یہ کہا میرے باپ نے میرا یہ حق ظاہر کر دیا ہے، میری ماں مسلمان نہیں ہے، میری ماں تو مجوسی ہے. میرے باپ نے غیر ایمان والے عورت سے کہا. آج بھی بڑا رواج ہے، بچے اور بچیاں آج کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کی ایک راہ تلاش کر لیتے ہیں، ماں یہ کہتے ہیں، اور کوئی مذہب کا خیال نہیں ہے. بچی کہتی ہے میں نے کالج میں اپنی زندگی کے لیے اپنا زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. بیٹا کہتا ہے اماں ابا سے آپ کو میری شادی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تلاش کر لی ہے اپنی لیے شادی، اپنی شریک حیات تلاش کر لی، اور کوئی مذہب کی رعایت نہیں. کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے دل پر جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اپنی گود میں دودھ پلایا اور 5 روز سے پڑھا لکھا کر بڑا کیا. آج وہ بیٹی اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا وقت. کیا گزرتی ہوگی اس بات پر جو اپنے بیٹے کے الفاظ سنے کہ میں نے اپنی زندگی کا راستہ تلاش کیا ہے. کیا امنگیں ہوتی ہیں شادی کی رشتے کی ماں باپ کی. سب سے پہلا حق یہ فرمایا نیک ماں تلاش کیا. یہ اولاد کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حق. اسی طرح ایک مرحلہ آتا ہے نکاح کے موقع. شادی بیاہ کی تقریب کے ہوگی، اب شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے. اس کا سب سے بڑا دین اور سب سے بڑی سنت شادی کہ نکاح کی تقریب اور شادی کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ کی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغفورۃ. سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ دیر باری کم، سب سے کم خرچہ. نہ لڑکے والوں پر زیادہ بول، نہ لڑکی والوں پر زیادہ بول، اور لڑکی والے بچوں کو بول رکھے ہی نہیں. کورونا کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے سے نکل کر سب دیکھتے ہیں کیوں بدل رہی ہے. مصیبت کی بات ہو گیا، گھر پر پڑھا نمازوں میں لانے پڑے تھے، یہاں نوافل کا اہتمام شروع ہو گیا. معلومات کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ یقین بدل رہے ہیں تو حالات بدل رہے ہیں، اعمال بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں. یہ کیسے؟ اب یہ یقین جو ہے یہ تو سمجھ میں آیا کہ بنیادی چیز یقین ہے. یہ ہے بات جو شروع میں نے کہی تھی کہ امت اس آیات میں فرق ہو گئی ہے. اس آیات کا بگاڑ اس کا صحیح ہونا، اس کا یہ راستہ ہے کہ اس امت کے یقین صحیح ہو جائیں گے تو اس امت کے اعمال صحیح ہو جائیں گے. اس امت کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، وہ صحیح اعمال آسمانوں پہ جائیں گے. تو یہ نہیں کہ میں تو تھا نہیں، تم نے میرے پیچھے پوچھے بھی نہ، نہیں، کچھ ہو گیا. الگ حالات بھی نہیں ہے، یہ کچھ ہو گیا کہ میرا اللہ نے مجھے تقاضا بھیج دیا، میرے لیے تقاضا بھیج دیا. فوراً جیب میں لیے پھر رہا ہے، اس زمانے کا فورا ہے. ہاں جیسے مجاہد کا گھوڑا ہوتا ہے اس زمانے میں، اللہ کے راستے میں پھرنے والا گھوڑا ہے پاسپورٹ جیب میں لیے ہوئے ہیں. لے بھائی، اور کب کا ہے؟ یا 15 دن کا. لبیک. یقین بن گئے. اللہ نے تقاضا کیا ہے اور نہیں لے لیتا ہے. یہ کو بھی سمجھ لیں. آسمان کو کیسے ہوتے ہیں، ساتوں آسمان کو چھین کر کے مشہور والوں کے ذریعے سب تک آتے ہیں. مشہور کا مگر ہے اور اس کو یقین بٹھانا ہے.
جب اس کی زندگی حکموں والی سنتوں والی تقاضوں والی دین پر چل رہا ہے اور سارے عالم میں کھل رہا ہے جب یقین سے اٹھائیے تو کتنے 80 لوگ آئے یہ دعوت دیتے اور یہ تو ستاتے کہ پتھروں میں ڈھک جاتے پھر نکلتے پھر دعوت دیتے لیکن نہ مانتے اپنے اکثریت پر جو ہے گھمنڈ یہ غلط یقین ہے غلط یقین والے ناکام ہو گئے اور یقین والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا قوم عاد قوت کا یقین قوت کے یقین کتابوں میں ہے کہ جھگنا آدمی کم سے کم متعدد آدمی 60 گز کا اللہ فرمائے اس کا مفہوم ہے ایسے طاقتور قوت والے پہرے میں کبھی پیدا نہیں کی کبھی پیدا نہیں تو ان کو بتایا تو علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ اللہ کو مان لو تم سے پہلے پانی کا عذاب آیا تھا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے پہاڑوں پہ چل جائیں گے پانی کیا بگاڑے گا ہمارا 25 فٹ کا ہی قدم لمبے لمبے تھے یہ دوڑ جائیں گے پہاڑوں پر جو ہے قوت کا یقین اور گھمنڈ ہوتا ہے نا تو اس کو سب کو یہ تھا ان کے دلوں میں جب طاقت والے ہیں قوت والے ہیں بچ جائیں گے کوئی چیز ہمیں بگاڑ نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ ہوا کا ایسا عذاب لائے ہیں 7 دن 8 رات تیز ہوا چلی تو اٹھا کے پٹک دیا یوں لے جاتے آسمان کی طرح ہوا یوں پٹک سب بڑے پڑے یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ قوت کا یقین تھا تو یقین کے ساتھ ناکام ہو گئے قوم سمود ہاں یہ ساری قومیں آئی ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے ان کو ہنر کا صنعت کا یقین تھا انہیں بتایا گیا کہ تم سے پہلے سے ہوا چلی تھی اللہ نے تیز ہوا چلائی تھی وہ سب اس طرح ہلاک ہوئے تھے کیا بول رہے ہیں کہ ہم پہاڑوں میں ہمارے پہاڑوں کے اندر ایسی ان کو جو ہے اللہ نے ہنر دیا تھا کہ پہاڑوں کے اندر اندر راستہ بنایا گلیاں بنائی محلے بسائے گھر بسائے پہاڑوں کے اندر یا تو پہاڑوں میں داخل ہو جائیں گے یہ ہوا کیا بگاڑے گی ہاں دیکھو آپ سمجھنا ہے یہ سارے عالم میں آج دوستوں بزرگوں یہ سارے یقین ہیں اور یہ سارے یقینوں کے ساتھ چل رہے ہیں ان یقینوں والوں کا حال اور حشر ہمیں قرآن میں بتایا جا رہا ہے ان نبیوں کے واقعات سے سمجھایا جا رہا ہے یہ کرنے والے اللہ ہیں ان سارے یقینوں والوں کو اللہ نے ناکام کیا ہے اور ان کے مقابلے نبیوں کو بھیجا گیا اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے اللہ نے ان کو کامیاب کیا یہ بات سمجھ لیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ صرف اس لیے بھیجتے ہیں اس لیے ان کو بھیجا گیا یہ آ کر کے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان کو سمجھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب بھی مانے نظرہ لے آئے بھائی کے اندر اپنی جگہ پر سب مارے پڑے ہیں ہمیں علاج ہاں اللہ کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے
لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو جب دعوت کی محنت اپنی سطح پر پہنچتی ہے، نبی اپنی مطلوبہ سطح پر دعوت کو لے کر پہنچ جاتے ہیں تو پھر باہر آئے گئے اور یعنی عمر کو ضرورت نہیں پیش آئی، یہ ضرورت رکھنا چاہوں نہیں بلکہ 6 سال کو لے گا 4.5 ایسا قدر کے آپ کو دے وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر۔ یہ دعوت کی محنت اس لیے ہے کہ سارے اندر جو ہے بڑے بڑے زلزلہ لے آیا جاتا ہے۔ قوم میں شاید تجارت کا یقین عام طور پہ یقین ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بننے کا کسی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، پالنے والے اللہ ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں۔ ایک بڑی بڑی تجارت ہے، بڑی بڑی تجارت ہے۔ آپ کو کمی کر رہے ہیں، نبی سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قبیلہ بڑا ہے، اس کی رعایت ہے، ورنہ تم سے جو ہے نمٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم قبیلے بڑے قبیلے کیسے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مانو، یہ کام نہ کرو تم کر رہے ہو۔ سمجھا رہے ہیں نبی، کیا آخر تک سمجھاتے ہیں کہ اچھا یہ آ جائیں، اچھا یہ آ جائیں، آخر تک سمجھائیں، نہیں سمجھے نہیں آئے تو 3 قسم کے اللہ تعالیٰ جانتے آئے۔ فرشتے کے چیخ کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ دھواں آگ اللہ نے برسائی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر آپ میں پکڑتے ہیں۔ قوم سبا یہ ساری قومیں، یہ دوستوں سارے واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں، ان واقعات سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، یقین والوں کے ساتھ کیا کیا اور یقین والوں کے ساتھ کیا کیا۔ نبیوں کو دنیا میں آنے کا مقصد صرف یقین والوں کے لیے، کھجلی والوں کے لیے ہمارا بگاڑ یقین کا بگاڑ ہوتا ہے۔ ان کو بھی یقین کاغذ بھیج دیا تو اس کا یقین ان کے دلوں میں ہے، ہم باغات سے بنیں گے، بڑے بڑے باغات بھیج دیا، اس کا یقین نہیں مانی نبی۔ اس قوم میں 13 نبی اللہ نے بھیجے ہیں، بتاؤ داؤد علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی مان لو، اللہ سے ڈرو، نہیں مانی، نبی سمجھاتے ہیں آخر تک، نہیں مانی۔ تو باندھ بنا رکھے تھے، بڑے بڑے باندھ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے چوہے مسلط کر دیے اور ان کے ساتھ اور ناخن لوہے کے
انہوں نے پتھر کے ڈال دیا ان باندھ کے دروازوں کو، اور پانی آیا ہے اور سیلاب آیا، باندھ کے دیکھیں سب ختم، باغ بھی ختم، باغ والے بھی ختم، کھیتے بھی ختم، کھیتی والے بھی ختم۔ یہ نبی کی بات نہیں مانی، ہاں جب تک یہ ہے